دہشت گردوں کی کمر 95% ٹوٹ کر رک کیوں گئی؟ کہتے ہیں کسی جنگل میں ایک کینگرو ہر روز جنگل بھر کے جانوروں کو تنگ کرتا پھرتا، کبھی کسی بچے سے کچھ چھین لیتا، کبھی کوئل کے انڈے ادھر ادھر کر دیتا، کبھی مگرمچھ کی دم کھینچ کر دوڑ جاتا، کبھی بندر کے بچے کو لات رسید کر کے چلتا بنتا، کبھی کسی اور جگہ جانور جمع ہوتے تو وہ شور و غل مچا کر ساری تقریب کا بیڑا گرک کر دیتا۔ جنگل کے تمام جانور اس سے بے حد تنگ تھے، اور جب رہا نہ گیا تو سبھی بادشاہ سلامت ببر شیر کے پاس پہنچ گئے۔ طے یہ پایا کہ کینگرو کو قید کر دیا جائے۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک کمرہ تیار کیا گیا، تمام جانوروں نے مل کر کینگرو کو پکڑا اور اسے کمرے میں لا چھوڑا، مگر کینگرو کمرے سے فرار ہو کر پھر اپنی کاروائیاں کرنے لگا اور جانوروں کی زندگیوں کو اور بھی بری طرح متاثر کرنے لگا۔ جانور پھر جمع ہوئے اور طے پھر یہی پایا کہ کینگرو شاید اونچی چھلانگ لگا لیتا ہے، اس لیے کمرے کی دیواروں کو اونچا کر دیا جائے۔ کمرے کی دیواریں اور اونچی کر دی گئیں، کینگرو کو پھر پکڑا گیا اور اسے کمرے میں لا چھوڑا گیا۔ نتیجہ پھر وہی نکلا، کچھ مختلف نہ ہوا۔ کینگرو پھر جنگل بھر میں آزاد پھرتا رہا اور جانوروں کو تنگ کرتا رہا۔ پھر دیواریں اور اونچی بنائی گئیں، لیکن نتیجہ پھر وہی۔ جب دیواریں جنگل کے سب سے اونچے درخت سے بھی بلند ہو گئیں اور کینگرو اس کے باوجود اس کمرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تو آخر کار ببر شیر کے حکم پر اس کینگرو کو پکڑ کر دربار میں لایا گیا۔ ببر شیر نے پوچھا کہ تم اتنی بلند دیواروں کے باوجود کمرے سے کیسے نکل جاتے ہو؟ تو کینگرو نے حیرت زدہ انداز سے ببر شیر اور تمام جانوروں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ دیواریں چاہے جتنی بھی اونچی بنا لو، جب تک دروازہ بند نہیں کرو گے میں فرار ہوتا رہوں گا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشنز کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم نے پچھلے 10 برسوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خاتمے کے لیے مختلف عسکری کارروائیوں کا آغاز کیا اور ہوتے دیکھا۔ مشرف نے آپریشن راہ راست شروع کیا، جنرل قیانی نے آپریشن راہ نجات، راحیل شریف نے ضرب عزم اور اب قمر باجوہ صاحب نے رد الفساد، یعنی ہر نئے جنرل کے دور میں ایک نیا آپریشن۔ ملکی فوج اور خفیہ اداروں کا ایک بہت بڑا حصہ ان عسکری کارروائیوں میں شامل ہے، اور بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ دہشت گردوں کے تمام تر نیٹ ورکس توڑے جا چکے ہیں اور وہ کسی بھی علاقے میں اب منظم نہیں ہیں۔ تاہم ان دہشت گردوں کی جانب سے اس کے باوجود کبھی کوئٹہ، کبھی سیون، کبھی پشاور، کبھی چارسدہ، کبھی کوئی اور شہر، قصبہ یا علاقہ، جامعہ یا بازار، مسجد یا گرجا، بس یا بس اڈہ، یہ سب نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ یہی دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان تمام تر اقدامات، تمام تر کارروائیوں اور پورے ملک میں دہشت گردی کے خلاف اس گزشتہ 10 سال سے عسکری آپریشنز کے باوجود دہشت گرد کس طرح اب تک موجود ہیں اور ہمارے شہریوں، پولیس اہلکاروں اور فوجی جوانوں کو نشانہ بنا لیتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہم مسلسل دیواریں اونچی کرتے جا رہے ہیں اور کمرے کا دروازہ بند کرنا ہر بار بھول جاتے ہیں۔ دہشت گردی بیماری نہیں، علامت ہے۔ دہشت گردی پروڈکٹ نہیں، بائی پروڈکٹ ہے۔ اس کی جڑیں ہمارے معاشرے میں پھیلی شدت پسندی، جہالت، غربت اور انصاف کی عدم دستیابی تک جاتی ہیں۔ نصابی کتب میں مسخ شدہ تاریخ ہو یا مساجد کے لاؤڈ سپیکروں سے دیگر مسالک اور مذاہب کے تئیں نفرت انگیز تقاریر، نوجوانوں میں بے روزگاری کی ہوش ربا شرح ہو یا نشریاتی اداروں پر بیٹھے مذہبی پنڈتوں کی جذباتی للکاریں، ہمارے ہاں شدت پسندی کو ہوا دینا اور جذباتی جملوں کے ذریعے مذہبی حساسیت کو استعمال کرنا ایک معمول بن چکا ہے۔ دہشت گردوں کی اس بلا کو یا دہشت گردی کی اس بلا کو قابو میں لانے کے لیے اس کی جڑ توڑنے کی ضرورت ہے، جس پر کہیں کسی بھی سطح پر کوئی ٹھوس اقدام یا کام ہوتا نظر نہیں آتا۔ چینی رہنما غالباً ماؤ زے تونگ نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی گوریلا لڑائی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک گوریلا کے پاس چھپنے کی جگہ موجود ہو۔ مصیبت یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کے پاس چھپنے کی جگہیں اب بھی موجود ہیں اور فقط عسکری آپریشنز ان کا قلعہ نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شدت پسندی ایک بیانیے کے بنیاد پر قائم ہوتی ہے اور اس کا رد بھی فقط ایک بیانیے سے ہی ممکن ہے۔ جب کوئی دہشت گرد واقعی کسی بیانیے کی بنیاد پر ہتھیار اٹھا لے اور دہشت گرد بن جائے تو اس کے لیے واپسی کا راستہ پھر ممکن نہیں ہوتا، مگر جب تک وہ شدت پسند تھا اسے دوبارہ معمول کی زندگی کی طرف لوٹایا جا سکتا تھا یا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے عسکری نہیں بلکہ
فکری اقدامات کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری ہزارہا قربانیوں کے باوجود کیوں ماننے کو تیار نہیں کہ ہم انسداد دہشت گردی کے لیے مخلص ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دنیا کو نظر یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں شدت پسند عناصر بلا خوف و خطر دندناتے پھرتے ہیں۔ دنیا یہی دیکھ رہی ہے کہ ہم ایک طرف تو ہماری افواج عسکری آپریشنز میں مصروف ہیں اور دوسری جانب شدت پسندی جو دہشت گردوں کی بھرتی کی بنیاد ہے بڑے آرام دہ طریقے سے ہر طرف کام کر رہی ہے۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ حقوق کے لیے احتجاج کرنے والے ٹیچرز ہوں یا سیاسی کارکنان، عام پاکستانی شہری ہوں، کسان ہوں یا طلبہ، ان پر بآسانی لاٹھیاں اور ڈنڈے برسائے جا سکتے ہیں، مگر دوسری طرف شدت پسند نظریات کے حامل افراد سے بات چیت ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، معاملے کو سلجھانے کے لیے ان کے مطالبات تک تسلیم کیے جاتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو ادھر ادھر کرنے کے لیے پیسے بھی دے دیے جاتے ہیں۔ دنیا یہ سب دیکھ کر نہ ہماری قربانیوں کا اعتراف کرنے پر آمادہ ہوتی ہے اور نہ ہی دہشت گردی کے انسداد کے لیے ہمارے دعووں پر یقین کرتی نظر آتی ہے۔ جب تک ہم یہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ ہمارا اصل مسئلہ دہشت گردی نہیں شدت پسندی ہے، اس وقت تک ہم چاہے جتنے عسکری آپریشنز کر لیں، دہشت گردوں کی کمر فقط 95% ہی ٹوٹے گی اور باقی کے 5% ہماری گلیاں ہمارے ہی خون سے سرخ کرتے رہیں گے۔